نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سعد بن هشام قال انطلقت الى عائشة فقلت يا ام المؤمنين انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث کیونکہ بڑی ہے لہذا میں پڑھتا بھی جاؤں گا اور آپ کے لائق ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا. سعد بن ہشام نے کہا کہ میں حاضر ہوا بارگاہ ام المؤمنین. تو میں نے عرض کیا یہ دیکھ لینا چاہیے تھی کہ کون گیا, کس کے پاس گیا, اور جانے والے کا رتبہ کیا ہے, اور جس کے پاس گیا ہے اس کا رتبہ کیا, اس حساب سے پھر ترجمہ چاہیے. ظاہر کو دیکھ لیا جائے, مظہور کو دیکھا جائے کہ ظاہر ہے کون. تو میں نے کہا یہ نہ کہو, یہ کہو. میں نے عرض کیا کہو ادب لو, تو سب مسلمانوں کی ماں ہیں. مسلمان ہونے کی سب سے بڑی سعادت ہے کہ امہات المومنین سب مسلمانوں کی ماں ہیں. ایسی ماں جو کسی نے نہ دیکھا ہے نہ سنا, وہ ایسی ماں. کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا. میں نے کیا عرض کیا؟ یا ام المومنین, اے مومنوں کی مائیں, اے مومنین کی مائیں. جب یہ سب مومنین کی مائیں ہوئیں تو نبی سب مسلمانوں کے باپ ہوئے نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے. اور ایسے باپ کہ کسی کو یہ باپ نصیب نہیں ہوگا. ایسے باپ ہوئے. جب نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو نبی کو وہ یہ کراتا ہے بھی کہ وہ ابو لکم, وہ تمہارے باپ ہیں. اور کوئی باپ ایسا نہیں جیسے حضور ہے. اور کو تو جانے دیجیے وہ اپنے باپ کے بھی باپ ہیں. یہ حضرت آدم سب کے باپ ہیں, حضور ان کے بھی باپ ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام اسی طرح سے یاد بھی کرتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا کیونکہ یہ درس نہیں ہے درسگاہ میں پڑھانے کی. وہاں تو ظاہر یہ ترجمہ کر دیا جاتا ہے اور جاؤ اپنا راستہ لو, پھر اسی میں رہتے ہیں. بیٹا کوئی ڈیپتھ میں تھوڑی جاتا ہے, گہرائی گہرائی. حضرت آدم حضور پہ جانتے کیسے یاد کرتے تھے؟ یا ابنی صورت و یا ابی مانا, اے ظاہر میں میرے بیٹے, باطن میں میرے باپ. اس لیے کہ آدم ابھی منزل آب و گل میں تھے, حضور اس وقت نبی تھے, تو باپ پہلے ہی ہوتا ہے. کوئی بیٹا پہلے ہوا ہے, ابھی آدم تو آب و گل میں ہے, حضور اس وقت نبی ہے. چلو سر, تو انہوں نے کہا یا ام المومنین, اے مومنوں کی مائیں. سعد بن ہشام نے کہا ام بئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خبر دیجئے حضور کے اخلاق کی. حضور کے اخلاق کیا تھے وہ بتائیے. یہاں سے پتہ چلا صحابہ کو سب سے بڑی جس چیز کی تلاش تھی وہ سنت رسول ہے, جس کو لوگ آج بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. طالب علم تو نبی پڑھائی گئی نہیں, تو سمجھتا میں زیادہ قابل ہو گیا. یہ کب لفظ بخش بچے ختم ہو گئے, اس لیے کچھ آتا جاتا نہیں کسی کو. پگڑی باندھنے سے تھوڑے کچھ علم ہوتا ہے, علم کے سمندر میں غلط لگانے سے ہوتا ہے. اگر جبہ و دستار سے کچھ ہوتا میں 10 جبہ کے لیے پہنتا. اچھا صاحب, تو حضور کے اخلاق کچھ رہے تھے. معلوم ہوا کہ اس وقت اس دور میں لوگوں کو جو چیز کی سب سے زیادہ تلاش تھی سنت کی تلاش ہے. تو حضور کی عادت کریمہ کیا تھی, حضور کے اخلاق کیا تھے, وہ ذرا بتائیے. اور گھر والا زیادہ جانتا ہے. گھر والے جلدی سے کسی کے قائل نہیں ہوتے بابا. گھر والے جلدی سے, خاص طور سے عورتیں کبھی قائل نہیں ہوتی اپنے شوہر. وہ تو آپ پڑھتے ہوں گے لطیفے کی کتاب میں, یہ بزرگ تھے بیچارے, وہ ان کے بہت سارے مریدین تھے. بیوی کو اچھا نہیں لگتا تھا. کہا کیا تم ہر وقت بھیڑ لگائے رکھتے ہو. کہا کیا کروں, یہ لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے, تو جو کچھ جانتا ہوں سکھاتا ہوں. کہا اتنے دنوں آپ سے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. اچھا نہیں دیکھی, دیکھ لینا کسی کو. ایک دن بیچارے اڑتے ہوئے گئے اس کے آنگن سے, دیکھا اس نے, لیکن چونکہ بڑی اونچائی پر تھے یہ پہچان نہیں سکے. تو جب یہ بزرگ گھر میں تشریف لے, کہا آج میں نے ایک اللہ والے کو دیکھا, وہ آسمانوں میں اڑ رہا تھا. دیکھا آپ نے, کہا جانا کون ہے, نہیں یہ تو نہیں سمجھ سکی کون, لیکن دیکھا. کہا مانتی ہوں کہ تمہیں کرامت, تھا بہت بڑی کرامت. کہا وہ تو میں ہی تھا. کہا اچھا جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. دیکھا لگا دیا آپ کچھ. کہا اچھا جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے. کہنے کا تو یہ لطیفہ ہے, لیکن ہے حقیقت یہ. دو دس از فیبل بٹ مارل از گڈ. اس کا نتیجہ بہت زبردست گہرا ہے.
یہ قصہ جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن نتیجہ اس کا جو نکلتا ہے بالکل صحیح ہے، یہی ہے. عورتیں جلدی سے قائل نہیں ہوتی کسی. اچھا جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے دیکھا. لیکن یہاں امہات المومنین سے پوچھیے وہ رونے لگتی تھی، وہ کہتی تھی تم کو کیا مطلب حضور کے معاملات سے، حضور کے اخلاق سے. اب انہوں نے پوچھ لیا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے وہ بتائیے. میری آئی سائٹ تھوڑا کمزور ہو، تھوڑا نہیں کچھ زیادہ ہی کمزور ہو. قالت الست تقرؤ القرآن. جب انہوں نے سعد بن ہشام نے کہا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے تو خود ام المومنین نے ان پر سوال رکھ دیا کہ الست تقرؤ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بالکل پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہر کوئی قرآن ضرور پڑھتا تھا. آج انتظار کرتے کوئی مر جائے تو قرآن پڑھیں گے، مثال ثواب کر دیں گے، اپنے اوپر نہیں کریں گے، مردے کے اوپر. یا پھر رمضان آنے دیجیے تو پھر خود گھومیں گے، یا امتحان آنے دیجیے تو بیٹھ کے گھومیں گے، نہیں تو پھر خود گھومیں گے ادھر ادھر. یہی سب ہے. کچھ میں نہیں کرا. رمضان آئے گا بیٹھ کے گھومیں گے، نہیں تو خود گھومیں گے، کہیں آج کل میری چھٹی ہے. پوچھا کیا الست تقرؤ القرآن، کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ پرسے انہوں نے کہا بالکل قرآن تو پڑھتا ہوں. ہر صحابی قرآن پڑھتا ہے، ہر پڑھتا ہے. اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن روز پڑھے. اس لیے یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب حیات ہے، زندگی کے قوانین فراہم کر رہی ہے. ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. بھلے ایک رکوع پڑھو، ایک رکوع نہیں تو ایک ہی آیت پڑھو، لیکن پڑھو. اور اس وقت یہ حال ہے قرآن ڈیلی پڑھتا رہا. اور قرآن پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے میں آ جاتا ہوں. درس جس دن نہیں رہتا تو اس کے بعد بھی آ جاتا ہوں تلاوت قرآن کے لیے. یہ تو ابھی ہم زمین کے اوپر ہیں، یہاں اللہ والے زمین کے نیچے قرآن پڑھ رہے ہیں قبروں میں. ہمارے یہاں ایک حافظ جی تھے، نابینا تھے بیچارے. سامنے ہی بہت بڑا قبرستان ہے ان کے. کہہ رہے تھے رات جب آتی ہے حضرت تو اس قبرستان سے پتہ نہیں کون اللہ والا ہے، وہ اتنی عمدہ طرز سے قرآن پڑھتا ہے کہ میں کہا خدا جی بہت اچھا پڑھتے تھے. اتنا عمدہ قرآن پڑھتا ہے، میں آپ سے کیا بتاؤں. سنا لوگ یہیں بند کر دیے قرآن کو، وہ مرنے کے بعد بھی پڑھتے رہتے. کیا تماشا. تو سوال جب کیا ام المومنین نے کہ الست تقرؤ القرآن، کیا قرآن تم نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بلا. یہاں بلا ہی بولا جائے گا. کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ وہاں نام نہیں بولا جائے گا، بلا بولا جائے گا. کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ جب انہوں نے کہا قرآن پڑھتا ہوں، اب ام المومنین کا جواب سنیں. قلت قالت، تب پھر ام المومنین نے فرمایا فإن خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن. کہا حضور کی اخلاق وہی ہے جو قرآن ہے. اس سے پتہ چلا اقبال نے صرف شاعری نہیں کی ہے، قرآن کا مفہوم پیش کیا. وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی تو یہ صرف شاعری نہیں کی ہے. فرق یہ ہے کہ یہ کتابی شکل میں قرآن ہے، حضور روحانی اور جسمانی دونوں شکل میں قرآن ہے. قرآن کے سوا حضور کا عمل نہیں تھا. اگر کسی نے پورے قرآن پر عمل کیا تو حضور ہی ہے. اور حضور کی شان ہی یہ تھی کہ پہلے خود عمل کرتے تھے پھر امت سے کہتے تھے. اور آج ہمارے مبلغین کا حال خود تو کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو کہتے پرہیزگار ہو جائے گا. وہ کہتا ہے یہ خود ان کا خود کا حال دیکھو تو. اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور درد دل پیدا کرنا چاہیے، پھر دوسروں کی اصلاح. جو درد دل ہو وہی دل بدلتے ہیں. لہو سے دعوت دین کے چراغ جلتے ہیں. یہ تیل سے نہیں جلتا دعوت و تبلیغ کا چراغ، لہو سے جلتا ہے. خون جلانا پڑتا ہے. صرف اپنے بارے میں جنت کا خواب ہے دھوکا. دوسروں کو سنبھالیں وہی سنبھلتے ہیں. ہم دوسروں کو سنبھالنے کے لیے خود ہی نہیں سنبھلیں گے تو کیا سنبھلیں. اب حضور کا اخلاق وہی قرآن ہے. دیکھا قرآن پڑھ لو تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضور کا اخلاق کیا ہے. کلام پاک میں پڑھتے نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک اخلاق کی سب سے بڑی بلندی پر. اخلاق کے 3 درجے ہیں، خلق حسن ہے، خلق کریم ہے، خلق عظیم ہے. تیسرا درجہ خلق عظیم ہے. سمجھیں حضور سب سے اوپری درجے پر ہے اخلاق. وہی وہ اخلاق لے کے آیا. کہا حضور کا اخلاق وہی تھا جو قرآن. سبحان اللہ، کیا بہتر تعریف کی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جواب دے دیا ام المومنین نے. ام المومنین کی عمر چھوٹی تھی، عقل بڑی تھی. حضور نے جب پردہ فرمایا تو عمر شریف آپ بالکل 18 سال کی. لیکن وہ علم وہ تھا کہ چاروں مفتیوں نے ام المومنین کو کوٹ کیا. چاہے امام اعظم ہوں، یہ صحیح معنی میں مفتی ہے، جو مرتبہ اجتہاد کا فائز ہے. امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد، چاروں نے. اسی لیے اعلیٰ حضرت مفتی ہے 4 ملت کے سلام. یہ چاروں ملت کے مفتی سیدہ عائشہ. جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا تھا سیدہ عائشہ.
ٹھیک ہے، ایک جواب ہو گیا. قلت یا ام المؤمنین انبئینی عن وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اخلاق تو آپ نے بتا دیا کہ وہی ہے جو قرآن میں ہے سب، لیکن اب حضور کا وطر بیان کیجیے کہ وطر کیسا تھا. یہاں فرض پوچھنے نہیں جاتا کوئی، تو وطر کون پوچھے گا؟ وہ 2 رکعت پڑھانے گھومنے رہا تو سمجھے کہ ہم شیخ صاحب ہو گئے. پھولی پھریں چمائیں اور چتریں موسی موسی کا ہے. کیا آمدی کا پیر شدی 2 رکعت امام ہوئے تو سمجھے کہ میں تو بہت بڑا شیخ ہو گیا. اقبال کہتا ہے قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا بتا سکتے ہیں بیچارے 2 رکعت کے امام. چلو اب وطر کو پوچھ لیا کہ وطر حضور کا کیسا تھا. باب وطر ہی کا چل رہا ہے چونکہ. اب جواب دیا فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء ان يبعثه من الليل. کہا میں آپ کی مسواک رکھ دیتی تھی، آپ کا وضو کا پانی رکھ دیتی تھی، سب تیاری کر دیتی تھی. پھر اللہ جب چاہتا تھا رات کے جس حصے میں اپنے نبی کو کھاتا تھا. حضور سوتے بھی تھے، کبھی ایسا نہیں ہو کہ پوری رات عبادت کیا ہو. نو سوتے بھی تھے عبادت. جب اللہ چاہتا جب اٹھاتا تھا تیاری کر دیتی تھی میں. جیسے حضور اٹھتے تھے پہلے مسواک کرتے، پہلے سب مسواک کرتے تھے. وَيَتَوَضَّأُ اور پھر وضو کرتے تھے. وَيَصَلِّي 9 رکعات اور 9 رکعات پڑھتے تھے. 9 مانے 9. لا يجلس فيها الا في الثامنة. کسی میں 9 رکعت پڑھتے تھے، کسی میں نہیں بیٹھتے تھے، نہ 2 بار نہ 4 بار نہ 6 بار. 8ویں پہ جا کے بیٹھتے تھے. مختلف اوقات. اسی لیے رات کے وقت جو ہے نوافل پڑھنے میں 8 کی نیت سے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن 2 کی نیت سے پڑھنا زیادہ ٹھیک ہے. تو کہا جا کے 8ویں میں بیٹھتے تھے اور اس کے بعد ایک سے وطر بنا دیتے تھے، ایک لگا دیتے تھے، اس میں 9 ہو جاتا، وطر ہو جاتا. تو یہاں 9 رکعت کی بات آ گئی. مختلف اوقات میں حضور کے وطر مختلف تھے. لا يجلس فيها الا في الثامنة. ثامنة میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے آپ. فيذكر الله. بیٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے. یذکر اللہ وبحمدہ اور اللہ کی حمد بیان کرتے تھے حضور. ویدعوہ اور پھر دعا کرتے تھے. پہلے ذکر کرتے تھے، پھر اس کی حمد بیان کرتے تھے، پھر دعا مانگتے تھے. یہاں پہ دعا ہوا کچھ نہیں، اٹھ کے بھاگنا شروع ہو گئے. سمجھے کہ سب دعا دوا سب ہو گئی. یہ سب جو ہے غیر مقلدین کا پھیلا ہوا طریقہ ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کو انگیز کر چکے ہیں. جلدی 2 رکعت ادھر ادھر کر کے بھاگو. انہیں مسجد میں آنے سے زیادہ فکر بھاگنے کی ہوتی ہے کہ کب یہاں سے بھاگ کے جائیں گے، کب ہلکے ہو جائیں گے. لا حول ولا قوت. پہلے اللہ کی خوب یاد کر لیتے تھے، اس کی حمد بیان کرتے تھے، پھر اس سے دعا کرتے تھے. ارے یہ تو فقیر سے بھی سیکھ لو. آدمی پہلے تمہارے بال بچوں کو دعا دیتا تھا، کہتا 2 پیسہ کو دے. آتے ہی نہیں کہتا لا 2 پیسہ لگا. تمہارے بال بچے اچھے رہے، تم اچھے رہو، تمہاری صحت اچھی رہے، تمہارا بھلا ہو، تمہاری روزی برکت. پہلے دعا دیتا ہے پھر مانگتا ہے. یہ فقیر بھی کرتا ہے اتنا. یہ امیر صاحب کو نہیں معلوم ہوا، فقیر کو معلوم ہوگا. اسی لیے امیر وہی کچھ معلوم نہ ہو، صرف پیسہ گننا جانتے کہ کیسے ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا سر ثم ینہدو پھر کھڑے ہو جاتے تھے. ولا یسلم اور سلام نہیں پھیرتے تھے. فیصلی التاسعہ 8ویں میں بیٹھ کر کے 9ویں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. سلام نہیں پھیرتے. تو یہاں سب کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی اگر ایک حدیث کو دیکھیں گے تو. یہ وطر ہے. فیصلی التاسعہ تو 9ویں رکعت پڑھ لیتے تھے. ثم یقعدوا پھر بیٹھ جاتے تھے. فیذکر اللہ ویحمدہ ویدعو اس کی حمد بیان کرتے تھے اور اس سے دعا کرتے. ثم یسلم تسلیما پھر اس کے بعد سلام پھیرتے تھے. یسمعنا اس طرح سے پڑھتے تھے کہ ہم سنتے تھے، ہم کو سناتے تھے، کیونکہ حضور کا عمل جو ہے عمل بھی تھا اور تعلیم بھی تھا. تو خود پڑھتے تھے، دوسروں کو سکھاتے بھی تھے. وہی پڑھنے میں عملاً سکھانا ہے، پریکٹیکل جسے کہتے ہیں، پریکٹیکل سکھانا تھا. پریکٹیکل سکھانے میں، عملاً سکھانے میں اور کہہ کے سکھانے میں فرق ہے. آپ کی کئی ہوئی بات کوئی مانے نہ مانے، لیکن برابر آپ کو عمل کرتا دیکھیں گے تو اس کو عمل کرنے لگیں گے. پریکٹیکل سکھانا زیادہ اچھا ہے. ارے یہ تو خیر انسان ہے، اس کو سیکھ ہی لیتا ہے پریکٹیکل. بلی بھی آپ کو نماز پڑھتی دیکھے گی نا تو وہ بھی نماز پڑھنا سیکھ جائے. بلی گھر میں پلی ہوئی ہے. یہ پالتو بلی کی بات کر رہا ہوں. ایک نواب صاحب کی بلی تھی، نواب صاحب نماز پڑھتے وہ بھی پڑھتی تھی. دیکھ دیکھ کے سیکھ لیا تھا اس نے. اور حافظ شیرازی کو بلی کی جو ہے حرکت عجیب لگتی تھی. یہ کیا دکھاوا کر رہی ہے، لیکن کچھ کہتے نہیں تھے. لیکن موقع مل گیا، دیکھا ایک پرندہ سامنے سے ادھر ادھر اڑ رہا ہے، چھوٹا سا پرندہ ہے. بس پھر ان کو موقع ملا، پھر ایک شیر کھڑا ڈالا وہاں.
کہا اے کعبہ کے خوش خرام، یہ خوش می روی بناس خرام اشو کے غربۂ عابد نماز پڑھ. کہا چھوٹے سے پرندے ادھر ادھر اچھل کود کرنے والے، تو مغرور نہ ہو اس بات پر کہ عابد صاحب کی بلی نماز پڑھ رہی ہے، ارے ابھی تو آئے گا سامنے تو چٹ کر جائے گی. تو کچھ لوگوں کو، کچھ انسانوں کی نماز یہی ہے، نماز سے دھوکہ دے رہا ہے، بڑی جلدی سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے وہ بلی کی طرح سے. آپ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ اور کر رہا ہے. خرہ مشو کی قربۂ عابد نماز کا، تو مغرور نہ ہو کہ عابد صاحب کی بلی جو ہے نماز پڑھ رہی ہے. چلیے صاحب 9 رکعت کی بات آ گئی بھی تک. ثم یصلی رکعتین بعد ما سلم، اس کے بعد جو ہے 2 رکعت حضور پڑھتے تھے. یعنی وطر پڑھنے کے 9 وطر ہو گئی، اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے. جیسے ابھی وطر آپ نے پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت پڑھی. کچھ ہوشیار لوگ زیادہ ہیں تو نہیں پڑھتے ہیں، یہی سے چھوڑتے ہیں. چھوڑنے والے یوں ہی چھوڑتے ہیں، دھیرے دھیرے سب چھوڑ دیں گے. اور کرنے والے جانتے ہو، کرنے والے مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے. وہ واجب کیا چھوڑیں گے، سنت موقع کیا چھوڑیں گے، مستحبات کو بھی نہیں چھوڑتے، پکڑتے جاتے. پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہونے جا رہا ہے. چلو صاحب، بیان کرتی ہیں، بتایا نہیں کہ بعد ما سلم وہ قائد، اس حال میں کہ آپ بیٹھے رہتے. آخری عمر میں جب جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تو یہ بیٹھ کے پڑھ لیتے تھے آپ، کیونکہ آپ کا قیام بہت طویل ہوتا تھا، رکوع بہت طویل ہوتا تھا، سجدہ بہت طویل ہوتا تھا، قومہ بہت طویل ہوتا تھا، جلسہ بہت طویل ہوتا تھا. تھک جاتے تھے بیٹھ کے. یہاں ملا تھکے بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نفل بیٹھ کے پڑھا جاتا ہے. آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ان کے کہ نفل جو ہے اس کے لیے بیٹھ کے پڑھنا ہے جو تھک گیا ہو پڑھتے پڑھتے. اس لیے کہ نفل کی کوئی تعداد نہیں ہے، فرض کی تعداد ہے، واجب کی تعداد ہے. نفل کی نہیں 500 پڑھو، 1000 پڑھو، پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ بیٹھ کے پڑھ لو. لیکن یہ ملا تھکے ہوئے ہیں، بیٹھ کے جو جسے یہ نہیں معلوم ہوگا اس کو دین کیا معلوم ہوگا، کچھ معلوم نہیں. اب یہاں سے ایک بڑے پتے کی بات ام المومنین کہہ رہے ہیں، کیا کہنا ان کی ذہانت کا. فتل کا 11 رکعت، 11 رکعت ہو گئی. یا بنیا، اے چھوٹے بچے، چونکہ انہوں نے ماں کہا تھا تو ان کو بچہ کہہ دیا، ان کی کچھ قسمت. اے چھوٹے بچے، یہ 11 رکعت ہو گئی. تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے ماں سے اپنے، تو سن لے اس کو اچھی طرح سے. فلما اسنا صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا سینو سال زیادہ ہو گیا، اسن ہو گئے یعنی زیادہ سینو سال ہو گیا. بس بوڑھا مت کہنا کہ بوڑھے ہو گئے، حضور کبھی بوڑھے نہیں ہوتے، تم بوڑھے ہوتے. وہاں ترجمے میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی، وہ اعلیٰ حضرت سے سیکھو. جہاں اس میں رسالت آیا وہ سراپا ادب، جہاں اس میں جلالت آیا سراپا ادب. تو کہا جب آپ کا سینو سال زیادہ ہو گیا، وہ اخذ اللحم، اور جو ہے جسم تھوڑا جو ہے گوشت اس میں زیادہ ہو گیا. وہ جس میں بڑھاپے میں تھوڑا صرف گوشت ہی پڑتا ہے، اصل نہیں پڑتی. بڑھاپے میں صرف گوشت پڑتا ہے، اصل میں اضافہ نہیں ہوتا. تو کہا جب گوشت زیادہ ہو گیا جس میں، اور طرح بے سبعین، تو پھر 7 سے فطر کیا. وہ سنا پھر رکعتین مثل سنی یہی، اور ان 2 رکعتوں میں ایسے کیا مثل سنی فی الاولی، جیسے پہلے کیا تھا، اولا میں کیا تھا. فتل کا 90 تو یہ 9 ہو گیا. یا بنیا، اے بچے. وکان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ احب ان یداوم علیہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تھے تو اس کو پسند کرتے تھے کہ اس پر ہمیشہ کریں. یعنی جب کوئی عمل حضور شروع کرتے تھے تو ہمیشہ کے لیے کرتے تھے. ہم لوگ کرتے ہوں چھوڑ دیتے، کرتے ہوں چھوڑ دیتے. یہ نہیں تھا. ایک بار جب کوئی عمل آپ نے شروع کر دیا نیک، اس کو ہمیشہ کرو، چاہے کم ہو لیکن اس کو ہمیشہ کرو. اب یہ انہوں نے پوچھا نہیں تھا، یہ ان کے علم میں اضافہ کر رہی ہیں ام المومنین. وکان اذا غلبہ نوم او وجع عن قیام اللیل، اور جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا یا کسی تکلیف کا رات کو قیام کرنے سے، صلی من النہار شیء سنۃ 10 رکعۃ، جس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوتی یا نیند کا غلبہ ہو جاتا تو دن کو پڑھ لیتے تھے آپ 12 رکعت. یعنی پھر چھوڑتے نہیں تو رات کو رہ گیا تو دن کو پورا کر لیتے تھے. اب یہاں سے بات کر رہی ہوں. ولا عالم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، میں نہیں جانتی ہوں کہ حضور نے ایک رات میں پورا قرآن کبھی پڑھا. لیکن کیا ادب لے کے کہہ رہی ہوں. کوئی جانتا ہوگا تو جانتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ آپ سفر میں ایسا کرتے ہو یا کسی ازواج مطہرات کے یہاں کرتے ہو. ہمارے یہاں میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک رات میں حضور نے پورا قرآن ختم کیا. نہیں کیا، یہاں شبینہ چلتا ہے.
پہلی رکعت میں جب رکوع کرنے کو پہلوا ہوا کھا کے جا کے کھڑے ہو جاؤ، ایک رکعت ویسے نکل گئی، دوسری میں شریک ہو گئے. مجھے معلوم ہے بیچارہ ایک غریب کہیں سے آ گیا تو اس کی عشاء نہیں ہوئی تھی اور یہاں مینارہ میں شبینہ ہو رہا تھا، تو بہت خوش ہوا کہ چلو یہاں جماعت، سمجھا کہ عشاء کی جماعت ہو گئی. اب جا کے کھڑا ہو گیا تو رکوع کرتا ہی نہیں بیچارہ، چونکہ شبینہ پڑ رہا تھا اور یہ پاؤں پٹکنے لگا بیچارہ. یا اللہ کیا ہے، سوچا تھا رکوع کرے گا تب رکوع، کائی کو رکوع کرو تو شبینہ ہی پڑ رہا ہے. بڑی مشکل سے رکوع کیا تو سمجھا ہو سکتا ہے دوسری رکعت چھوٹی ہوئی، دوسری بھی چونکہ شبینہ تھا وہ. جیسے سلام پھیرا تو یہ دامن کی آواز ویسے پہنچاتا ہوا بابا یہ بولا یہ کون سی نماز ہے بابا، یہ کون سی نماز؟ تو کہتے مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور نے ایک رات کیا ادب لیا ہے. اگر کسی کو معلوم ہے کہ ایک رات کا تو ٹھیک ہے معلوم ہے، لیکن میرے علم نہیں ہے کہ حضور نے کبھی قرآن جو ہے ایک رات میں ختم کیا، میرے علم نہیں. کیا ادب ہے، کیا بیان کرنے کا کیا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے دوسری آسان بتا رہا کیا ختم کیا، ہو سکتا ہے سفر میں ختم کیا ہو. چلو سر یہ چیز کی ولا یصلی لیلۃ الا الصبح، اور میرے علم میں نہیں ہے کہ حضور نے رات بھر نماز پڑھی ہے. کبھی حضور نے نماز پڑھی بھی اور سوئے، اور یہی تھا. کچھ لوگ رات بھر نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے دن بھر سوتے ہیں، لگتا ہے کہ جو رات کو جاگے تو اس کی قضا کر رہے ہیں. اللہ کو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کبھی حضور نے رات بھر عبادت کو ایسا نہیں، حضور عبادت بھی کرتے تھے سوتے بھی تھے. کبھی حضور نے نماز نہیں پڑھی صبح تک. ولا صام شہرا کاملا غیر رمضان، اور کبھی بھی حضور نے کسی مہینے کا پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھا سوائے رمضان میں. کسی مہینے کا 2 مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، یہ جانے ان کا کام جانے بابا. وآخر دعوانا الحمد للہ.